بسم الله شمس الزهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس سے معذرت کے ساتھ تاخیر ہوئی، لیکن یعنی تاخیر ہماری طرف سے نہیں تھی. جوہر کا پہلا جلوس ہمیں پڑھنا تھا، وہاں پہ بھی انتظامیہ کی طرف سے سارے راستے بند تھے اور کیمرے لگے ہوئے تھے راستوں سے نکلنا. وہاں ہمیں اس وقت نکلے جلوس میں بہت زیادہ رش تھا، پھر وہاں سے اورنگی گئے. ایک بات میں کہوں گا کہ یہ انتظامیہ نے جو سارے کے سارے راستے بند کر رکھے ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی یہ سوچتے ہوں گے کہ شیعوں کی مجالس کی ایسے اتنی زحمتیں ہو رہی ہیں. یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ امن و امان قائم کرے اور مجالس کے لیے کسی بھی شہری کے لیے جو بھی اس کا دین ہو مذہب ہو اس کو عمل کرنے کے لیے یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ امن فراہم کرے. اور کئی مرتبہ تو شاید ان کے امکان میں نہ ہوتا ہو کہ وہ اتنی زیادہ زحمتیں بنا دیتے ہیں. بہت سے جو دوسرے دیکھنے والے ہوتے ہوں گے وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ شیعوں کی ایک مجلس کی خاطر ہمارے یہ ساری کی زحمتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاید جتنی ضرورت نہیں ہوتی اتنی سختیاں کر دی جاتی ہیں. حق کے راستے میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں اور حق کو لوگ سننے سے روکنے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ کوئی حق نہ سن سکے. جملہ کہوں گا یہاں تک کہ بہت سے افراد جب سرور کائنات مسجد الحرام میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہاں کھڑے رہتے تھے اور آنے والوں سے کہتے تھے ان کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اعجاز قرآن کو میں نے کل پیش کیا تو وہیں سے بات کو آگے جاری رکھے ہوئے ہوں. تو وہاں پہ خانہ کعبہ کے آج تو 101 دروازے ہیں، تو اس وقت بھی بہت سے دروازے تھے. تو مختلف دروازوں پہ انہوں نے افراد کھڑے کر رکھے تھے. ایک جگہ ابو سفیان کھڑا رہتا تھا، ایک ابو جہل کھڑا رہتا تھا، عتبہ کھڑا رہتا تھا. اب سب کے نام نہ کہلوائیے. اور وہ سارے افراد کھڑے رہتے تھے. جو آتا تھا کہتا تھا وہ جو سامنے دیکھ رہا ہو ایک آدمی بیٹھا کچھ پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، توجہ ہو. کہا ہاں ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی باتوں کو نہ سننا. کہا کیوں؟ دیکھنے میں تو اس کا چہرہ بڑا پرنور سا ہے. کہا اس کی شکل پہ نہ جانا، جادوگر ہے، باتیں سنو گے تو اسی کے ہو جاؤ گے.
پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. باتیں سنو گے تو اسی کے ہو جاؤ گے. اپنے جادو میں لینے کا توجہ ہو تو کہا ان کی باتیں نہ سننا، جادوگر ہیں. تو کہا کیا کریں پھر؟ ہم تو طواف کریں گے. وہ قریب میں بیٹھے ہیں مسجد الحرام کے، وہیں پہ بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ بول رہے ہیں، وہ منتر پڑھ رہے ہیں، سننا مت. تو کہا کیا کروں روکنے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا روئی میں نے اپنے پاس رکھی ہے، کانوں میں ٹھوس لو. توجہ ہو، یہ نکاح ٹوٹنے کے فتوے. مجلس سن لو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، چلے جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، زوجنا دیکھ لو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، علم دیکھو گے تو زوجنا، یہ تمام کے تمام چیزیں، کوئی بھی تبرکات میں سے زیارت کرو گے نا، دیکھا نکاح ٹوٹ گیا. اتنا کچا نکاح نہیں ہونا چاہیے. اور وہاں پہ انہوں نے ہاتھوں میں روئیاں لے رکھی تھی کہ کانوں میں ٹھوس لو، محمد کی باتوں کو مت سننا. اور یہی ہوا. ایک صحابی رسول ہیں، نام ہے جندب ابن جنادہ، مشہور ہیں ابو ذر کے نام سے. تو حضرت ابو ذر آئے مکے میں طواف کے لیے، کیونکہ سارے کے سارے عرب آتے تھے طواف کے لیے، جناب ابراہیم کی نسل سے ہیں عرب، تو جناب ابراہیم نے بنایا تھا. جیسے پہنچے تو فوراً، بعد میں تو انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، انہوں نے فوراً ہاتھ میں روئی لی تاکہ بھی کانوں میں ٹھوس دینا، ان کی باتوں کا بس سننا. انہوں نے فوراً کانوں میں اچھی طرح سے روئی ٹھوس دی، اس کے بعد طواف کرتے گئے. لیکن اب طواف میں توجہ نہیں تھی، توجہ ساری پیغمبر ہی کی طرف تھی. طواف کرتے جا رہے تھے، پیغمبر کو دیکھتے جا رہے تھے. ایک چکر لگایا، دوسرا 7 چکر ہے نا طواف کے، تو تیسرے چکر کے بعد رک گئے. کانوں سے روئی نکالی، پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا کیا کہتے ہیں آپ؟ میں پوری بات سننا چاہتا ہوں، مجھے سچ سچ بتائیے گا بات کیا ہے. پیغمبر نے کہا میں کہتا ہوں یہ جتنے بت رکھے ہیں سب غلط ہیں، بس اتنا کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، بس اللہ کو مان لو. کہا ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہوگا؟ آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد رسول اللہ. کہا آپ کو ماننے کے بعد آپ کو کتنے پیسے دینے ہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں، جو زکوٰۃ نکالو کو فقیروں میں دینا. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ کرو گے تمہارے ہی کام آئے گا. کہا اور کچھ آپ کی طرف سے حکم ہے؟ کہا بیٹیوں کو زندہ دفنانے کی اجازت نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ بیٹیوں کو زندہ دفنانے کی اجازت نہیں ہے. جو مال تمہارا نہیں چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو جان تم نے دی نہیں وہ چھین کیسے سکتے ہو؟ قتل کی اجازت نہیں ہے. تو ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے کہا آپ کی ہر بات دل کو لگتی ہے، اگر ہو آپ کی ہر بات دل کو لگتی ہے. پیغمبر نے کہا کہ تم کیا سن کے آئے تھے؟ جانتے ہیں نا میرے خلاف پروپیگنڈے کتنے ہو رہے ہیں. کہ تم کیا سن کے آئے تھے؟ کہ مجھے بتا آپ جادوگر ہیں. کہا میں نے آپ کو مان لیا ہے، کیا کہوں؟ پیغمبر نے کہا بھئی یہ شہادت پڑھو، اس کے بعد تم میرے ہو گئے اور میں تمہارا ہو گیا. ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے کہا میں نے آپ کو مان لیا، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہ جس بستی میں رہتے ہو وہاں جا کے سب کو میرا پیغام پہنچا دینا. نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سب کو جا کے میرا پیغام پہنچا دینا. تو جناب ابو ذر وہیں پہ کھڑے ہوئے، کہا ایھا الناس، ہے مکے والوں، یہ جو تمہارے درمیان میں موجود ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں. لوگ ہیں یا نہیں؟ جب معرفت ہو جائے نا تو سب سے بڑی معرفت کی علامت یہ ہے کہ زبان سے سچائی آنے لگتی ہے، پھر انسان پرواہ نہیں کرتا نتیجہ کیا ہوگا. تو جناب ابو ذر نے کہا مکے والوں یہ جو تمہارے درمیان موجود ہے یہ اللہ کے رسول ہے. ایک مرتبہ سب نے جناب ابو ذر کو گرایا، مارنے لگی اور بہت برے طریقے سے پیٹا. جناب سرور کائنات نے آواز دی یا علی. ایک مرتبہ جناب امیر فوراً تشریف لا کر یا رسول اللہ، کہا ابو ذر کو بچائیے. جناب امیر نے ایک مرتبہ دھکیلنا شروع کیا، علی آ گئے تھے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا سرخ آنکھوں والے. ایک مرتبہ مولا نے سب کو دھکیلا، جناب ابو ذر کا بازو پکڑا، کہا میرے ساتھ چلو. اپنے گھر لے کے آئے، رات میں انہیں کھانا کھلایا اور کہا کہ آج رات رک جاؤ، پیغمبر اسلام سے بات کرتے رہنا. پیغمبر نے ایک ہی رات میں اتنا سکھا دیا کہ پوری زندگی تبلیغ کے لیے کافر ہے. سنیں گے نا؟ یقین مانیے 2 مجالس پڑھنے کے بعد کیفیت نہیں ہوتی، لیکن آپ حضرات کی عقیدت کو دیکھتا ہوں تو میرا جی کرتا پڑھنے کا. رفتار زیادہ تو نہیں ہے میری بات، سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. ایک مرتبہ جناب امیر المومنین نے جناب ابو ذر کو کھانا دیا، مرہم لگایا. جناب جعفر طیار آ گئے، جناب حمزہ بھی آ گئے اور ان سب کے بزرگ جناب ابو طالب بھی آ گئے.
سب نے جناب ابو ذر کو کھانا وغیرہ کھلایا، مرہم لگایا. جناب ابو ذر پوری رات پیغمبر کی باتیں سنتے رہے. پیغمبر اسلام نے کہا آؤ فجر پڑھ لو. فجر کی نماز پڑھائی. کہا ابو ذر اب سنو، واپس چلے جاؤ اور اپنی بستی میں جا کے تبلیغ کرنا. جناب ابو ذر نے کہا ٹھیک ہے. جیسے جناب ابو ذر نکلے تو جناب سرور کائنات نے آواز دی، جعفر. چچا سے کہا حمزہ آپ دونوں ساتھ جائیے گا، مجھے پورا یقین ہے یہ واپس نہیں جائے گا، یہ بھی پھر جا کے تبلیغ کرے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے بھائی، پتہ نہیں. اسے کہتے ہیں رسالت، جو اپنے ماننے والے کے ہر قدم کو سمجھے. تو جناب ابو ذر چلے. ایک مرتبہ آیا، کہا مکے والوں میں جا تو رہا ہوں لیکن بات سن لو، تم غلط ہو محمد صحیح. کہ مکے والوں تم سب غلط ہو محمد صحیح ہے. پھر وہی سب کچھ ہوا. ابو سفیان نے اشارہ کیا، سارے مارنے کے لیے آ گئے. پھر وہاں پہ شیر کا شکار کرنے والے جناب حمزہ، ابو طالب کا خون جناب جعفر تیار. دو افراد نے سب کو دھکیلا اور جب رسول خدا نے کہا انہیں باہر چھوڑ کے آنا، یہ پھر واپس آ جائیں گے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یہ پھر واپس آ جائیں گے. اب سمجھ میں آ رہا ہے، لا الہ سے شروع ہوتا پھر الا اللہ ہوتا. پہلے انسان نفی کرتا پھر اس بات. پہلے کہتا کوئی خدا نہیں، پھر کہتا الا اللہ، نہیں پہنچا پا رہا. پہلے تبرہ ہوتا پھر تولا. میں اپنا پورا وقت نہیں لوں گا. اگر آپ کہیں گے میں جتنا مختصر کر سکتا ہوں اتنا کروں گا. میں نے آپ کو بہت انتظار کروایا ہے. چلے گئے حضرات؟ مجلس کے سب کے پاس وقت ہے نا؟ عزیزان گرامی، آپ کی محبت و عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. جناب ابو ذر کو جناب جعفر تیار، جناب حمزہ مکے سے باہر نہیں گئے. کہا ابو ذر ہم واپس نہ آئیے گا، کیونکہ سمجھ گئے تھے کہ پھر واپس آئیں گے، پھر ہمیں نہیں بچانا پڑے گا، پھر چھڑوانا پڑے گا، کیونکہ مشرکین کفار بہت زیادہ تھے. جناب ابو ذر تنہا تھے. تنہا آدمی مجمع سے تبھی لڑ سکتا ہے جب حیدر کرار ہو. میں پورا خون جگر پیش کر رہا ہوں. اب جناب ابو ذر گئے، کہا کہ اپنے پورے قبیلے سے کہا میں ابھی مکے ہو کے آیا ہوں، میں نے وہاں اللہ کے آخری نبی کو دیکھا، وہ قرآن لے کے آئے ہیں. قرآن میں بڑا اعجاز ہے، کچھ سورے مجھے بھی یاد ہو گئے. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے قبیلے کو قرآن سنانا شروع کیا. سب نے کہا جو سنا ہے ایسا پہلے نہیں سنا. یہ کس کا کلام ہے؟ کہ کسی شاعر کا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے سارے قبیلے کو کلام اللہ سنایا. سب نے ماننا شروع کیا کہ کلام بتا رہا ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے. کیا مانتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے؟ کہا کہ پھر آئندہ قتل چھوڑ دو. قبیلے میں بہت سے ڈکیت بھی تھے. اب سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ ہم آل محمد کو زیادہ کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ ان کے شجرے بہت پاک و پاکیزہ ہیں. باقی جو قبیلے تھے کچھ ڈکیت بھی تھے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا. تو جناب ابو ذر نے کیا کیا، فوراً کہا بھئی تم خاندان میں بہت زیادہ ڈکیت تھے ان کے، کہا خبردار ڈکیتیاں بند کر دو. کہ پھر ایسے دین کا کیا فائدہ؟ یہاں پہ فاقے ہونے لگے. کہ بھئی ایسے ہی تو دین کا فائدہ ہے کہ انسان فاقہ بھی کرے تو سلیقے سے کرے. لوگ ہیں یا نہیں؟ فاقہ بھی کرے تو سلیقے سے کرے. انسان حلال کھائے تو طریقے سے کھائے. جناب ابو ذر نے تبلیغ کی. عزیزان گرامی، جناب ابو ذر ہجرت کر کے فوراً مدینے آ گئے. پیغمبر اسلام کا جب سنا کہ یہاں پہ پیغمبر اسلام تشریف لے آئے ہیں، چلے گئے میرے ساتھ. میں آج پورا اعجاز قرآن پیش کر رہا ہوں کہ کس طرح سے قرآن کا اثر لوگوں پہ ہوتا تھا، کہ جو سنتا تھا وہ پیغمبر کا ہوتا جاتا تھا. اب مکے کے اندر ابو جہل 3 افراد کے نام لینے پیش کر دوں، ابو سفیان اور عتبہ. یہ تینوں سب سے کہنے لگے خبردار کوئی محمد کی تلاوت نہ سنے. رات کا وقت تھا. ایک مرتبہ تینوں چھپ چھپ کے پیغمبر کی تلاوت سننے چلے گئے. لوگ اگر پہنچ رہے ہوں، اب ختمی مرتبہ آدھی رات کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے. ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے حبیب آپ ترتیل سے قرآن کو پڑھا کیجئے. ہم نے آپ کو خاص آواز دی ہے، آپ کا پڑھنے کا انداز قرآن کا خاص ہے، جو سنے گا وہ آپ کا ہو جائے گا. پرندے جب سنتے تھے تو رک جاتے تھے، اتر آتے تھے زمین پہ.
ارے اس کی زبان میں اتنی کشش ہے، لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ پرندے بھی اتر آتے تھے، جانور بھی رک جاتے تھے، پیغمبر قرآن کی تلاوت کرتے۔ اب ایک مرتبہ وہ جو سب کو روک رہے تھے، وہ ابو جہل، وہ ابو سفیان، وہ عتبہ، سب کے سب رات کو چھپ چھپ کے تینوں کے تینوں پہنچے ہوئے ہیں اور قرآن کریم سن رہے ہیں۔ پیغمبر کی تلاوت بند ہوئی، تہجد شروع ہوا، تینوں نے کہا واپس چلتے ہیں۔ الگ الگ آئے تھے، جیسے نکلے سامنا ہو گیا۔ ابو جہل نے فوراً پوچھا ابو سفیان تم یہاں کہاں؟ کہا مجھ سے بعد میں پوچھنا، یہ بتاؤ تم کہاں آئے تھے؟ کہا پہلے عتبہ سے پوچھتے ہیں۔ تینوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا ہم سب کو پتا ہے کہ ہم کس کام سے آئے تھے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم سب کو پتا ہم کس کام سے آئے تھے، ہم سب کے سب محمد کا قرآن سننے آئے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا کشش تو بہت ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ محمد کی قرآت میں، تلاوت میں، ان کے قرآن میں کشش تو بہت ہے، جب محمد سے قرآن سنو تو سننے کا جی کرتا۔ کہ ابو سفیان دوسروں کو روکتے ہو اور خود آ جاتے ہو؟ اب پتہ چلا منافق کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے۔ اگر پہنچتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ تینوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خبردار کل سے ہم میں سے کوئی نہیں آیا۔ دوسرے دن پھر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ پھر ایک دوسرے سے پوچھا بھائی وعدہ کیا تھا نہیں آئیں گے؟ کبھی تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم دونوں بھی تو آئے ہو۔ تیسرے دن پھر تب ابو سفیان نے کہا بہت ہو گیا، اب ہمیں کچھ نہ کچھ قسمیں کھانی پڑیں گی۔ اگر ہم اسی طرح سے آتے رہے ایک دوسرے کو دیکھ لیں اتنا برا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مشرک ہمیں دیکھ لے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ اگر ہمارا سننا کسی اور نے دیکھ لیا تو جو نہیں سن رہے وہ بھی محمد کو سننے لگیں گے۔ بھئی ان کی قرآت کے اندر بہت جاذبیت ہے، کشش ہے، شخصیت میں کشش ہے۔ اگر سننا چاہیں گے کہ رسول خدا، میں رسول خدا کہہ رہا ہوں، وہ نام لیتے تھے کہ محمد کے اندر بہت کشش ہے، قرآن ایسا ہے کہ سننے کا جی کرتا۔ اب تینوں نے قسمیں کھائے کہ کل سے کوئی نہیں آئے گا، اب آنا بند ہو گئے۔ اعزائے گرامی اب یہ سوچ کے رہے ہیں ہم نے قرآن سننا بند کر دیا تو سب نے قرآن سننا بند کر دیا۔ لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے جو ایک مرتبہ سن لے وہ پھر سنے بغیر رہتا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی یہی ذکر محمد و آل محمد کا اثر ہے۔ یہ فتوے اگر دینا بند کر دے، جو ایک مرتبہ مجلس میں آ جائے بار بار آتا رہتا ہے۔ توجہ ہے نا گرامی؟ ابھی بھی چلیں گے نا میرے ساتھ؟ اعزائے گرامی عصر نزول قرآن ہے، جب قرآن نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کے فضائل پہ میں تعجب کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اتنی شوق سے اور اتنی داد دے کے سن رہے ہیں کہ قرآن کے فضائل ایسے ہیں۔ رسول اسلام، اگر آپ نے قرآن کو مجسم دیکھنا ہے تو محمد و آل محمد کو دیکھ لیں، اور محمد و آل محمد کو لکھا ہوا دیکھنا ہے تو قرآن کریم کو دیکھ لیں۔ جیسے وہ معجزہ ہے ویسے یہ معجزہ نہیں پہنچا سکا۔ جملے کو سنیے گا، اعجاز قرآن کو پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کے اندر سورہ مؤمنون ہے، علی امیر المؤمنین ہے، مگر قرآن ہے ہدی للمتقین، علی امام المتقین۔ چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ قرآن زندہ معجزہ ہے، آل محمد بھی زندہ معجزہ۔ قرآن لاجواب، اہل بیت بھی لاجواب۔ قرآن میں جو جو سورہ آتا رہے گا ہر سورہ گواہی دے گا میرا وارث علی ہے، میرا وارث حسن ہے، میرا وارث حسین ہے۔ اور آج بھی کوئی پیغمبر جیسا باقی ہے کیونکہ قرآن باقی ہے۔ جب قرآن باقی ہے تو وارث قرآن بھی باقی ہے۔ بس میں حضرت ابوذر کے بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اعجاز قرآن، آل محمد کے جو ماننے والے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو سورہ عصر سے متعلق ائمہ علیہ السلام نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سارے انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے بس وہ خسارے میں لے۔ ایمان لانے والوں میں جو چند ہستیاں ہیں ابتدائی دور کے دوروں میں سے ایک ہے حضرت ابوذر، نام ہے جندب۔ میں پورا ان کا واقعہ پڑھنا چاہ رہا تھا، میں نے کبھی پہلے پڑھا تو نہیں ہے، یہاں تو نہیں پڑھا، مجھے آپ حضرات بتاتے رہیے تاکہ مجھے، کیونکہ اب یاد کراچی میں اتنی مجالس پڑھوا رہے ہیں آپ حضرات
کہ 2.5-3 سے زیادہ مدارس پڑھ چکا ہوں اور مجھے یہ یاد نہیں رہتا میں نے کون سی مجلس کہاں پڑھی ہے کہ میں کوئی دہراؤں نہیں، نئے مطالب لے کے آتا ہوں، لیکن بعض اوقات واقعات ٹکرا جائیں تو بہت آپ حضرات سے پہلے سے پیشگی معذرت کر رہا ہوں، آپ کی حسن سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت بزرگ کی بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں، واقعہ مکمل سنانا چاہتا ہوں، اگر سننا چاہیں گے تمام حضرات۔ عزیزان گرامی، تو تمام انسانیت خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لے آئے، جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، آل محمد کا مقام بہت زیادہ، ان کے پاس چاہنے والے ایسے ہیں کہ ان کی اگر سیرت کو دیکھا جائے تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے جناب ابو ذر، ان سے متعلق حبیب خدا نے فرمایا کہ وما ذلت الغبرا، کبھی آسمان نے کسی ایسے پہ نہ سایہ کیا ہے نہ زمین نے اٹھایا، اتنا سچا جتنا کہ ابو ذر۔ یہ حدیث تو سب سناتے ہیں لیکن اس کا اگلا جملہ کوئی نہیں سناتا، ہم آل محمد کے بعد اتنا سچا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، نہ آسمان نے سایہ کیا نہ زمین نے اٹھایا جتنا کہ ابو ذر آل محمد کے بعد۔ توجہ سے سنتے رہیں گے، 12:15 ہو چکے، میں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، جناب ابو ذر سب سے سچے صحابی، اپنے بستی میں تبلیغ کر کے آئے، جانتے کہاں کے رہنے والے تھے؟ ملک کا نام لوں گا، لبنان، ساؤتھ لبنان، جنوب لبنان، وہاں پہ ایک شہر ہے چھوٹا سا ربضہ، آج پورا جنوب لبنان آل محمد کا ماننے والا ہے۔ سمجھ میں آیا کس نے وہاں پہ تبلیغ کی تھی؟ ہے یا نہیں ہے؟ تبلیغ کرنے والے کا بڑا اثر ہوتا ہے، کس نے قرآن کو پہنچایا، کس نے آل محمد کے پیغام کو پہنچایا۔ چلتے رہیں گے میرے ساتھ۔ تو حضرت ابو ذر ربضہ میں رہے، کچھ عرصہ تبلیغ کرتے رہے، واپس آ گئے، مدینے آئے، پیغمبر کے پاس قریب 7 اور پیغمبر کے قریبی ترین افراد ہیں جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار۔ اب سمجھ میں آئے پیغمبر کے 4 یار، بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی؟ اسی محبت سے چلتے رہیے گا۔ تو جناب ابو ذر قریبی ترین پیغمبر کے صحابہ کرام میں سے ہیں، آ گئے پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ اعلان کیا غدیر خم میں، غدیر میں اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جناب ابو ذر نے جیسے ہی اس کے بعد ظہر کا وقت آیا تو کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اذان دوں؟ تو مرحوم سید عبدالنبی شیرازی نے، عبداللہ سید عبدالنبی شیرازی نے اپنی معالم الزلفہ میں لکھا کہ غدیر خم کے اعلان کے بعد جو پہلی اذان ہوئی وہ جناب ابو ذر نے دی تھی۔ جیسے جناب ابو ذر نے اذان دی تو ایک مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ کہا اشہد ان علی ولی اللہ۔ جیسے کہا اشہد ان علی ولی اللہ تو ایک مرتبہ صحابہ کا یا رسول اللہ، ابو ذر نے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہا ہے۔ جیسی شکایت کے پیغمبر نے کہا میں نے بھی سن لیا ہے۔ چل رہے ہیں نا حضرات؟ بہت بڑے ہمارے مرجع ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو ذر نے سب سے پہلے اذان کے اندر کہا اشہد ان علی ولی اللہ، کیونکہ اعلان ہو چکا۔ اعلان کے بعد کا من کنتو کے اعلان کے بعد اذان دی۔ تعریف یہی لکھی ہے تمام علماء نے، قرآن اس کے بعد سنت کی تعریف کیا ہوا قول المعصوم وفعلہ وتقریرہ، معصوم کے قول کو سنت کہتے ہیں، فعل کو، اور ہر وہ چیز جو معصوم کے سامنے انجام دی جائے اور وہ اس سے نہ روکیں وہ سنت معصوم ہے۔ معصوم نے کہا روکا نہیں، کسی کو دیکھا عمل سے روکا نہیں، اس کا مطلب حرام نہیں ہے۔ اگر حرام ہوتا تو اس پہ واجب تھا روکتے، بدعت ہوتا تو روکتے، شرک ہوتا تو روکتے۔ لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ اگر شرک یا بدعت یا حرام ہوتا تو جناب ابو ذر کو پیغمبر روکتے، اور رکنے والے صحابی تھے، ایسے نہیں تھے کہ میں نہیں مانتا، ان میں سے تھے جو مانتے تھے، تو پیغمبر اسلام نے نہیں روکا۔ اس کا مطلب ہے سنت نبوی ہے علی ولی اللہ کہنا۔ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟
تو جناب ابو ذر نے اذان میں کہا. اس کے بعد 6 مہینے تک جب بھی جناب ابو ذر یا جناب سلمان اذان دیتے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے اشہد ان علی ولی اللہ. اب سمجھ میں آیا کہ ان پہ پابندی کیوں لگی اذان دینے پہ. لوگ ہے یا نہیں کہ قدیر کے 2 مہینے بعد پیغمبر کا وصال ہو جاتا ہے, شہادت ہو جاتی ہے, اس کے بعد ان دونوں پہ پابندی کہ تم دونوں اذان نہیں دے سکتے. کچھ لوگوں نے پوچھا بھائی ان دونوں پہ کیوں پابندی, کئی علی ولی اللہ کہتے ہیں. اگر بات پہنچ رہی ہو پابندی لگے. جانے گرامی جناب ابو ذر پھر بھی جب بھی موقع ملتا تو کہہ دیتے. اگر بات پہنچتی میں حضرت ابو ذر کا پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں, جہاں کہیں گے میں رک جاؤں. تو جناب ابو ذر جب موقع ملتا یہاں تک کہ دور گزرتے رہے. جناب ابو ذر جہاں تھوڑا سا مجمع دیکھتے, اب دیکھیں نہ میڈیا تھا, نہ ٹی وی تھا, نہ سوشل میڈیا, نہ پرنٹ میڈیا, نہ الیکٹرانک میڈیا, تو تصویروں سے لوگ نہیں جانتے تھے, نام سے جانتے تھے. جہاں جناب ابو ذر مجمع دیکھتے نا فوراً کھڑے ہو جاتے کہ ایھا الناس, اے لوگو انا ابو ذر صاحب رسول اللہ. لوگوں میں صحابی رسول ہوں, نام ابو ذر ہے. سب کے ذہنوں میں آتا اچھا وہ جو سب سے سچا صحابی تھا. جناب ابو ذر جیسے مجمع دیکھتے فوراً تعارف کرواتے میں ابو ذر صحابی رسول. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا, رسول خدا نے علی کے بازو پکڑ کے صحابہ کے مجمع میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب سمجھ میں آیا یہ حدیث بیان کرنے پہ پابندی کب لگی تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. علی کل بھی تھا, علی آج بھی ہے, ابھی ہے نبی. وہ علی بادشاہ, علی بادشاہ تو کبھی رب بھی ہے. نعرہ توجہ ہے کہ نہیں. بھائی جناب امیر کے مولا ہونے کا وعدہ کیا گیا, اللہ یا رب ہونے کا میں نے کہا. تو چلتے رہے کہ کسی کو میری بات بری محسوس نہ ہو. آپ سب میرے بھائی ہیں, میرے عزیز ہیں, مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں, اور ہمارا سب سے بڑا رشتہ, خون کے رشتے سے بڑا رشتہ, ولایت کا رشتہ. بات پہنچ رہی ہے جانے کے بعد سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے گی. جناب ابو ذر نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پیغمبر نے سارے صحابہ کے مجمع میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو سارے مسلمانوں نے دیکھا احادیث بیان کرنے پہ پابندی لگ گئی. کہا خبردار کوئی حدیث بیان نہ کرے. کہا کیوں؟ کہا کہ احادیث بیان ہوتی ہیں تو پھر سب سے زیادہ علی کے فضائل میں آتی, ہمارے متعلق تو کچھ ہے ہی نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, گھبرا تو نہیں رہے ہیں. تو کہا کہ بھئی جو کچھ بیان ہوتا ہے علی کی شان میں بیان ہوتا. پابندیاں لگا دی گئی, اور یہ پابندی کس نے اٹھائی؟ آخری خلیفہ بنو امیہ عمر ابن عبد العزیز. ذہن میں ہے, عمر ابن عبد العزیز نے کہا کہ بھئی پابندی اٹھائی جائے, حدیث بیان کی جائے. اس کے علاوہ پہلے پابندی تھی, ایزان گرامی پابندی تھی. کسی نے کہا ابو ذر پتہ نہیں ہے پابندی ہے حدیث بیان کرنے پہ؟ کہ میں ایسی پابندیاں نہیں مانتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جناب ابو ذر نے کہا میں ایسی پابندی نہیں مانتا جس میں پیغمبر کی حدیث بیان نہ کی جا سکتی ہو. اب سمجھ میں آیا یہ جو مجلسوں پہ پابندیاں لگتی ہیں ہم نہیں مانتے. جو ہمیں ذکر آل محمد سے روکے ہم ایسی پابندیوں کو نہیں مانتے. ہے نا میرے ساتھ؟ سارا مجمع رہے گا. اذان گرامی پابندی لگی حکومت کی طرف سے. جناب ابو ذر نے کہا میں کوئی پابندی نہیں مانتا. یہاں تک کہ ایسی خلافت آئے کہا کہ ابو ذر کو ملک بدل کر دو. ملک بدل کرنا سمجھتے ہیں سب حضرات. ایگزائل میں بھیج دیا گیا, میں کو یہاں سے نکال دیا. کہاں بھیجا جائے؟ کہ شام بھیج دو. شام والا بہت سخت گورنر تھا, بہت سخت, وہاں پہ بھیجا جناب ابو ذر. باندھا جناب ابو ذر کو اونٹ پہ اور بھیج دیا. شام پہنچے, جیسے دمشق میں پہنچے تو جناب ابو ذر کا پہلا دن دیکھا لوگ سڑکوں پہ سو رہے. پوچھا مجھے تو بتایا گیا تھا شام میں لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے. تو لوگوں نے کہا نہیں, حاکم کے پاس بہت پیسہ ہے, لوگوں کے پاس نہیں ہے. میں پاکستان کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں, بتا کے سن رہے ہیں آپ حضرات.
نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. جناب ابو ذر نے کہا بھائی شام والوں کے پاس نہیں, کسی کے پاس پیسہ نہیں, حاکم کے پاس ہے, گورنر صاحب کے پاس بہت پیسہ. اب میں پاکستان کے ساتھ کراچی کے یا آپ کے سندھ کے گورنر کو نہیں جانتا ہوں, اس لیے کوئی اور کسی پہ محمول نہ کرے. ہر آدمی اپنے اپنے خبر میں جواب دے گا. میں تو اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں اور میں مجلس پڑھوں گا, خود نہیں پڑھوں گا. ایسا نہیں. جناب ابو ذر جیسے پہنچے کبھی شام والوں کے پاس سنا تھا بہت پیسہ ہے, کہا نہیں حاکم کے پاس, گورنر کے پاس پیسہ. اتنے میں جناب ابو ذر ابھی دمشق شہر اندر جا ہی رہے تھے, دیکھا سامنے کوئی گھوڑے پہ سوار ہے, بہت قیمتی گھوڑا, اور اس کے گھوڑے کی لگامیں اس میں سونے کی تاریں لگی ہوئی ہیں, مخمل کا لباس ہے. جناب ابو ذر نے لگام میں ہاتھ ڈال دی. لگام میں ہاتھ ڈالا. حاکم نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا انا ابو ذر, میں صحابی رسول ہوں. اب پتہ چلا ہم صحابہ کو مانتے ہیں. چلتے رہیں گے. ایک مرتبہ کہا انا ابو ذر صاحب رسول اللہ, میں صحابی رسول ابو ذر غفاری ہوں. فوراً حاکم گھوڑے سے اترا, کہا آئیے میرے گھر چلیے, آج سے آپ میرے مہمان رہیں گے. کہا مجھے آپ کی مہمانی نہیں چاہیے, میں حکومت کا مہمان نہیں رکنا چاہتا. جب حکومت کو مانتا نہیں, لوگ ہیں نہیں مہمانی کیسے؟ تو کہا کہ نہیں پھر آپ کے پاس یہاں کوئی گھر نہیں ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں, جہاں سارے سو رہے ہیں سڑک میں بھی سو جاؤں گا. لوگ ہیں یا نہیں؟ تو جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ نہیں میں تمہارا مہمان نہیں بننا چاہوں گا. کہا میرے گھوڑے میں یہ لگام میں ہاتھ کیوں ڈالا تھا؟ کہا یہ سنت نبوی نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہ حاکم کی سیرت پیغمبر کی سیرت ہونی چاہیے. یہ اتنے قیمتی لباس, یہ سونے کی لگام گھوڑے کی, کہ یہ رسول خدا کی سیرت نہیں ہے. پیغمبر بہت سادہ زندگی بسر کرتے تھے, حاکم کو سادہ ہونا چاہیے. حاکم نے سمجھ لیا کہ بھئی میرا تو جینا مشکل کر دے گا یہ آدمی, تو فوراً غلام سے کسی بھی طرح سے یہ 5000 اشرفیاں سونے کی, اس زمانے میں دینار سونے کے اشرفیاں کا ابو ذر کو دے دو. کہا مجھے کیا ملے گا؟ کہ تمہیں آزادی. غلاموں کو آزادی بہت عزیز ہوتی تھی. فوراً اٹھا, کبھی میں آزادی چاہتا ہوں. جناب ابو ذر کے پاس آیا, کہ ابو ذر یہ 5000 دینار آپ کے لیے سونے کے اشرفیاں. جناب ابو ذر نے کہا یہ سارے شام والوں کو مل گئے پیسے؟ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے نہیں معلوم سننا چاہ رہے ہیں لوگ یا نہیں سننا چاہ رہے ہیں. کہ سارے شام والوں کو اتنے اتنے پیسے ملے ہیں؟ کہ نہیں یہ آپ کے لیے خصوصی تحفہ. کہ میں خصوصی تحفے نہیں مانتا, اس سے کہو سب کو پیسے دے. جب سب کو ملیں گے تو میں بھی قبول کر لوں گا. کہ نہیں آپ خاص آدمی ہیں. کہ مجھے پتا میں کتنا خاص ہوں, مجھے پتا میں کتنا خاص ہوں, اس کی نظروں میں کتنا خاص ہوں, اسے پتا ہونا چاہیے. سب کو اگر مجھے مانتا ہے تو سب کو پیسے دے. کہ نہیں یہ آپ کے لیے ہے. کہ نہیں چاہیے. کہ بھئی آپ بہت غریب آدمی ہیں, پیسے رکھ لیجیے. کہ خبردار مجھے غریب نہ کہنا, میرے پاس 2 روٹیاں ہیں, 1 روٹی آج رات کھا کے سو جاؤں گا, اور اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. جس کے پاس ایمان ہو اس کے پاس توکل ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم لوگ سنیں گے یا نہیں سنیں گے. چلیں گے سب لوگ میرے ساتھ, میرے تمام بھائی, میرے بزرگ, میرے بچے سب چلیے گا. تو جناب ابو ذر نے کہا خبردار مجھے غریب نہ کہنا, میرے پاس 2 روٹیاں, 1 روٹی آج رات کھا لوں گا, صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح کھا لوں گا. کہا ابو ذر یہ سیاسی تقریریں کسی کام نہیں آئیں گی. جگہ جگہ لباس آپ کا پھٹا ہوا, آپ نے جگہ جگہ سے سی رکھا, اچھا لباس تو ہے نہیں آپ کے پاس. کہا خبردار دوبارہ یہ جملہ نہ کہنا کہ میں فقیر ہوں. فقیر وہ تیرا حاکم ہے, میں تو بہت امیر ہوں. کہ کیسے امیر ہے؟ کہا کیونکہ میں حضرت امیر کا ماننے والا ہوں. فقیر وہ تیرا حاکم ہے جس کے پاس علی کی ولایت ہے. میرے ساتھ کہ فقیر تو وہ حاکم ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے, میں تو بہت امیر ہوں. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی یہ پیسے رکھ لیجئے, میری آزادی کی خاطر رکھ لیجئے, میں آزاد ہو جاؤں گا. جناب ابو ذر نے کہا اچھا تجھے آزاد کرانے کی خاطر میں غلام بن جاؤں. ایک مرتبہ جناب ابو ذر نے کہا سن, میں نے علی کا در لے لیا, اب کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گا. پتہ نہیں پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہے. کہ اس سے کہ پیسے واپس رکھ لے. وہ غلام واپس آیا, ابھی میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا.
کچھ لوگوں کے نام لے کے بھی اندر جانا پڑ جاتا ہے اپنے کیسے کیسے نام ہے. تو ایک مرتبہ کہا بھائی یہ پیسے واپس رکھ لیجیے. کہ کیا ہوا تم پیسے نہیں دے سکے؟ کہ نہیں. کہ پھر کسی اور کو بھیجوں؟ کا نہیں میں نہیں خرید سکا, کوئی نہیں خرید سکتا. ابو ذر بکاؤ مال نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ ابو ذر نہیں بکیں گے. میں نے دیکھ لیا یہ علی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ ایک پور بھی علی سے پیچھے نہیں ہٹے گا ابو ذر. کہا پھر ٹھیک ہے ہمارے لیے اچھا نہیں ہے اسے واپس بھیجو. یہ یہاں رکے گا تو سب کو میرے خلاف باغی بنا دے گا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. اب سمجھ میں آیا جو علی والے ہوتے ہیں نا وہ حکومتوں سے خریدے نہیں جاتے, اور جو بک جائے وہ علی والا ہوتا نہیں. اگر سب کہہ گیا ہوں تو اسے چھوڑ دیجیے گا, میں نے اپنا عقیدہ پڑھ دیا. عزیزان کرام ایک مرتبہ شام والے نے کہا ابو ذر کو اونٹ پہ بٹھاؤ واپس مدینے بھیج دو, وقت گزر گیا. بس ایک مرتبہ واپس بھیجا گیا جناب ابو ذر کو. جناب ابو ذر مدینے واپس آئے اور اس طرح سے انہیں بہانا گیا تھا کہ ان کی ساری ٹانگیں زخمی ہو گئی تھی. بہت بزرگ تھے جناب ابو ذر. مدینے جب واپس پہنچے تو کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے, لیکن جیسے دیکھا کہ قاضی ناانصافی کر رہا, جج سمجھتے ہیں نا بعض کا جو بک جاتے ہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو ایک مرتبہ دیکھا یہ غلط فیصلہ کر رہا, وہیں پہ رک گئے. کہا یہ غلط فیصلہ. کہ تم روکنے والے کون ہو؟ کہا میں صحابی رسول. تم تو صحابہ کے دم بھرتے ہو, میں صحابی ہوں, فیصلہ غلط ہے. کہ میں خلیفہ کا بنا ہوا قاضی ہوں, مجھے حکومت نے اپوائنٹ کیا, تو میں اعتراض نہیں کر سکتے. کہا کہ میں نے جو رسول خدا کی سیرت دیکھی ہے نا, میں بولتا رہوں گا, بیان کرتا رہوں گا, کوئی مانے نہ مانے, چاہے حاکم ہو. میں اور کچھ نہیں کہوں گا, یا اور کوئی ٹائٹل ہو, میں نہیں کہا فوراً گرفتار کر لو. جناب بزرگ کو, بوڑھے بزرگ صحابی کو باندھا, گھسیٹنے لگے کہ چلو دربار میں. جیسے دربار پہنچے تو خلیفہ نے کہا ابو ذر تم واپس آ گئے؟ کہا آیا نہیں ہوں, میں بھیج دیا گیا. کہا تم نے پھر وہیں جا کے کچھ ایسا ہی کیا ہوگا جیسے یہاں پہ تم بولتے تھے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. تم نے کچھ کیا ہوگا کہ گورنر نے تمہیں واپس بھیج دیا؟ کہا نہیں کچھ نہیں کیا, میں تو رسول خدا کی سیرت پہ عمل کرتا ہوں, میں نے صرف وہی چیزیں بتائیں, اس نے واپس بھیج دیا. کہا اب کیا معاملہ ہے؟ قاضی نے کہا کہ یہ آتے ساری فوراً اعتراض کر رہا ہے کہ قاضی کا فیصلہ غلط ہے. خلیفہ نے کہا ابو ذر تم میرے قاضی پہ اعتراض کر رہے ہو؟ کہا نہیں, میں تمہارے قاضی پہ نہیں, میں سیرت نبوی بیان کر رہا ہوں. اگر قاضی پہ اعتراض ہو تو مجھے پرواہ نہیں. کہا تم میرے آگے زبان چلا رہے ہو, تمہیں نہیں معلوم میں تمہارا خلیفہ ہوں, حاکم ہوں, امیر المومنین ہوں؟ کہا نہیں, میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے کہ جب بنو امیہ میرے تخت پہ, میرے منبر پہ آ جائے تو ابو ذر میرے دین کی فاتحہ پڑھ لینا. وہ بھی بنو امیہ سے تھے. کہ ابو ذر ابھی گواہ لے گیا کہ پیغمبر نے ایسا کہا تھا, نہیں تو میں 80 کوڑے ماروں گا, تم نے پیغمبر پہ جھوٹ باندھا. جناب ابو ذر نے کہا نہ مجھے جھوٹ کی عادت ہے نہ شوق, جو کہہ رہا ہوں میں نے پیغمبر سے خود سنا. پیغمبر نے کہا کہ جب بنو امیہ میرے منبر پہ آ جائے تو دین ختم ہو جائے گا. کہ نہیں تم جھوٹے ہو. کہ نہیں میں جھوٹا نہیں. ایک مرتبہ اعتراض کیا کہ دربار میں بیٹھے والوں تم سب موجود تھے, پیغمبر نے تنہائی میں نہیں کہا, تمہارے سامنے کہا تھا, گواہی کیوں نہیں دیتے؟ سب خاموش. جناب ابو ذر نے کہا تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. اگر یاد نہ ہوتا تو تم کہتے تھے کہ بھئی جھوٹ بول رہا. سب خاموش رہے. ایک مرتبہ مطالبہ ابو ذر ابھی گواہ لے کے آؤ. جناب ابو ذر نے کہا تھوڑی مہلت دے دو, میں گواہ لے کے آتا ہوں. جناب ابو ذر اسی در پہ گئے جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی تھی. جناب امیر کے دروازے پہ دستک دی, مولا نے دروازہ کھولا, جناب ابو ذر کو گلے لگایا. جناب ابو ذر نے مولا کو سلام کیا, السلام علیکم یا امیر المؤمنین. مولا نے فوراً گلے لگایا. کہا ابو ذر خوش آمدید, اہلاً و سہلاً, واپس آ گئے؟ بہت بہت خوش آمدید. کہا مولا آپ کی ضرورت ہے. مولا نے کہا ابو ذر تمہیں ضرورت تو علی نہ آئے. مولا نے کہا ابو ذر چلو, یہ نہیں پوچھا مسئلہ کیا ہے, یہ نہیں کہا کہیں حکومت سے ٹکر تو نہیں لینی, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. علی حق ہے,
ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا ابو ذر چلو میں ساتھ ہوں. جناب ابو ذر نے فوراً جناب امیر کی ابا کو پکڑا اور فوراً دربار میں لیا. دربار ہی کہوں گا. مولا نے آنے کے بعد کہا, جیسے ہی خلیفہ نے دیکھا کہ یا جی آپ کیوں آئے؟ کہا گواہی دینے آیا ہوں, ابو ذر سچا. اب آدھے سے زیادہ مجمع میرے ساتھ نہیں ہے اس وقت. جیسے جناب امیر نے کہا نا ابو ذر سچا ہے, تو خلیفہ نے کہا یا علی آپ نے انصاف نہیں کیا. پیغمبر نے کہا ہے کہ پہلے دونوں کی بات سنو پھر فیصلہ کرو. آپ نے ابو ذر کی سن کے فیصلہ کر دیا, مجھ سے تو پوچھنے بات کیا. مولا نے کہا سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں ہے. مولا نے فرمایا کہ سنی میں نے ابو ذر کی بھی نہیں. کہ پھر یا علی فیصلہ کیسے دے دیا؟ جب آپ نے نہ میری سنی نہ ابو ذر کی, تو آپ نے فیصلہ کیسے دیا کہ ابو ذر صحیح ہے سچا؟ کہ میں نے تمہاری نہیں سنی, نہ ابو ذر کی نہ تمہاری, میں نے پیغمبر کی بات سنی ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا نہ اتنا آسمان نے کسی پہ سایہ کیا نہ زمین نے اٹھا, اتنا سچا جتنا کہ ابو ذر. میں نے صادق نبی کی سچی حدیث سنی تھی, بس مجھے پیغمبر کی بات یاد ہے اس لیے گواہی دینے آیا. ابو ذر سچا. پتہ نہیں بات پہنچ گیا میں نے کہا جو ابو ذر کہہ رہے ہیں سچ ہے. ایک مرتبہ خلیفہ نے کہا کہ ابو ذر آج تو تم گواہ لے آئے ہو, جا سکتے ہو, لیکن یاد رکھنا میں بدلہ ضرور دوں گا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو جناب ابو ذر ایک مرتبہ جناب امیر کے ساتھ چلے. جناب امیر نے کہا ابو ذر کھانا چاہیے تو کھانا حاضر ہے, گھر چاہیے تو گھر حاضر ہے, شربت چاہیے تو اذان گرامی. جناب امیر کا کردار ہے. وقت نہیں رہا کہ میں تفصیل میں جاؤں, بس سن لیجیے آخر جو. ایک دن کرفیو لگایا گیا. کرفیو کہتے ہیں کراچی کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ لفظ انگلش کا ہے, میں تو مجبوراً استعمال کر گیا. تو ایک مرتبہ حکومت کی طرف سے پہلی مرتبہ اسلام میں ناکہ بندی کی گئی اور کہا گیا کہ خبردار کوئی گھر سے باہر نہ نکلے, آج ہم کسی کو ملک بدل کرنے والے ہیں. حکومت کی طرف سے آرڈر آیا کہ ابو ذر کا سارا سامان سڑک پہ پھینک, ان کے گھر کے جانوروں کو بھی سڑک پہ پھینک دو. اگر گھر میں کوئی پرندہ بھی ہے نا, مرغیاں ہیں جیسے اس زمانے میں عام پالی, کبوتر سب اٹھا کے سڑک پہ پھینک. ابو ذر مدینہ خالی کر, آج کے بعد مدینہ نہ. اور پابندی ہے خبردار کوئی ابو ذر سے ملنے نہیں آ سکتا, کوئی ملنے نہ آئے. جناب ابو ذر کے ایک بیٹے تھے, نام تھا زر, اس لیے کہتے تھے ابو ذر. ایک بیٹی تھی زوجہ. جب سڑک پہ سامان پھینکا تو جناب امیر آئے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, جو پابندیوں میں ساتھ دے اسے علی کہتے ہیں. میں نے آپ کے ذہنوں کو تمام کر دیا, تھوڑے سے مسائل سن لیجیے. تو جناب امیر آئے, ساتھ میں کون ہے؟ امام حسن حسین علیہ السلام. اور کون ہے؟ حضرت عقیل اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار. 5 حسن. نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے, وقت میں. اس مقام پہ جیسے ہی جناب امیر کو آتا دیکھا, جناب بزرگ کی ایک مرتبہ ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے, بہت رو. کہا مولا اس وقت میں بھی آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں, جہاں پابندیاں ہیں, ناکہ بندی ہے, کوئی ملنے نہ جائے. مولا نے جناب بزرگ کو فوراً سینے سے لگایا, گلے لگایا. کہا ابو ذر, وہاں جو نہیں لگا میں خطبہ اس کے 2 جملے سنے. کہا ابو ذر آپ نے جو قیام کیا, آپ نے اللہ کی خاطر حق کا ساتھ دیا. جو کچھ کیا خدا کی خاطر کیا, کیونکہ میں اللہ کا ولی. ابو ذر آپ کی ساری پریشانیاں ان قریب دور ہو جائیں, آپ ان قریب جنت میں جائیں گے, پیغمبر آپ کے انتظار میں ہے. دیکھیں جو علی کا ساتھ دے اس کے لیے کیسی کیسی بشارت ہے. کہ ابو ذر ان قریب آپ کی سب پریشانیاں دور ہو جائیں. میں جانتا ہوں ابو ذر آپ بہت پریشان ہیں. کہ مولا مجھے مدینے سے جانے کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا آپ کی جدائی کا افسوس ہے. عاشق امیر المومنین. کہ مولا جتنا آپ کی جدائی کا افسوس ہے کسی چیز کا نہیں. مولا نے پیار کے جناب ابو ذر کو مدینے سے باہر چھوڑنے آئے. 5 سے 10 منٹ کی زحمت اور دوں گا, بس میں 1 گھنٹہ خدا گواہی نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا. جب جناب ابو ذر کو ربضہ واپس بھیجا, ربضہ میں پانی کی قلت تھی. جوان بیٹے نے دیکھا کہ جناب ابو ذر ہل چلا رہے. کہا بابا جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ ہل چلائیں گے؟ میں ہل چلاؤں گا. ایک ایک کر کے سارے جانور مرتے گئے.
ایک دن آیا جناب بزرگ کا بیٹا، جب جانور مر چکے، پانی کی قلت تھی، گرمی کی وجہ سے بیمار تھا۔ جب بیٹے کا انتقال ہوا تو جناب بزرگ سے برداشت نہیں ہوا، اور ان کی زوجہ قبر پہ بیٹھی روتی رہتی تھی، کہتی تھی زر جانے کے دن ہمارے تھے، چلا تو گیا۔ کسی بیٹے کی موت کو برداشت کرنے کے لیے کسی زینب کبریٰ کا کلیجہ تھا۔ جتنا مختصر کر سکوں گا میں مثال کو کروں گا، 5 سے 10 منٹ چاہیے بس۔ میرا آپ سے وعدہ، ہر آنکھ میں آنسو آئے گا، میرے ساتھ چلیے۔ جناب بزرگ نے جناب اپنے بیٹے کی قبر پہ ایک جملہ کہا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو وہ مقام عطا کیا کہ جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کس جملے پہ؟ غور سے سنیے گا، جملہ بہت بڑا جملہ۔ جناب بزرگ نے کہا پروردگارا خود بیٹے کو دفنایا، اور کوئی تھا نا، بیٹے کو دفنانا بڑا مشکل کام ہے، اس نے کفن دیا، دفنایا۔ ایک جملہ کہا پروردگارا اس نے کچھ تیرے حقوق ادا کرنے تھے، کچھ میرے۔ پروردگارا میں باپ ہوں، میں خود اقرار کر رہا ہوں میرے بیٹے زر نے میرے حقوق ادا کرنے میں کوتاہیاں کی ہیں، سارے حق ادا نہیں کر سکا، تو پروردگارا میں سمجھ سکتا ہوں اس نے تیرے حقوق ادا کرنے میں بھی کوتاہیاں کی ہوں گی، معصوم تو نہیں۔ پروردگارا میں مخلوق ہوں، میں نے اپنے سارے حق اسے معاف کر دیے۔ پروردگارا تو خالق ہے، تو بھی میرے بیٹے کو سارے حق معاف کر دے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اتنا بڑا جملہ کہا حضرت ابوذر نے کہ اللہ نے کہا ہے میرے سارے ملائکہ گواہ رہنا، میں وہ مقام عطا کر رہا ہوں ابوذر کے بیٹے کو جو شہداء کو ہوتا ہے نصیب، یا بہت بڑا مقام عطا۔ کیوں کہ باپ نے اتنا بڑا جملہ کہا پروردگارا میں نے ہر حق معاف کر دیا، تو بھی اپنے حق معاف کر دے۔ پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ بس بھائی جب جناب ابوذر کے بیٹے کا انتقال ہوا نا، تو ان کی زوجہ ہمیشہ قبر پہ بیٹھی رہا کرتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے نا، ماؤں سے برداشت نہیں ہوتا، اولاد کا امتحان بڑا سخت امتحان ہے۔ جناب ابوذر کی زوجہ دن رات روتی رہتی تھی، ایک ہی جملہ دہراتی ہے زار میں تیرے بغیر جی نہیں سکوں گی۔ ایک دن جناب ابوذر کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، زوجہ کو بھی دفنایا۔ اب ایک دن خود جناب ابوذر بیمار ہو گئے، بیٹی چھوٹی تھی، بیٹی نے کہا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، بابا اس بستی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا بیٹی میں آپ کو مدینے پہنچا دیتا ہوں، میرے ساتھ چلے۔ انگلی پکڑی، چلنے لگے، کچھ ہی دور چلے تھے گر گئے، چل نہیں پائے کیونکہ پیاس کی شدت بہت زیادہ تھی۔ بیٹی نے کہا بابا میں آپ کا غسل و کفن نہیں کر پاؤں گی، بابا میں قبر نہیں کھود پاؤں گی۔ کہا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں، مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا، ابوذر جب آپ کا انتقال ہوگا نا تو کوفے کے بہترین مؤمنین آپ کا غسل و کفن کریں۔ بیٹی بس ایک بات یاد رکھنا، جب میرا انتقال ہو جائے تو جہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا بیٹی آپ اس راستے میں بیٹھ جائیے گا، اور جب کوئی قافلہ آئے نا تو قافلے والوں سے کہے گا اے قافلے والوں یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے۔ جناب ابوذر ابھی رو ہی رہے تھے، بیٹی سے کہا بیٹی بس ایک اور کام کرنا، جب مدینے جانا نا تو لوگوں سے پوچھنا علی ابن ابی طالب کہاں ہے، مولا کے پاس چلی جانا، مولا یتیم پرور ہے، بیٹی مولا آپ کو پالیں گے، بس پھر وہی ضامن ہے۔ ابھی بیٹی دیکھ رہی تھی جناب ابوذر کی آنکھیں بند ہو گئی۔ باپ کے جنازے کی زینت بیٹیاں ہوا کرتی ہیں، بیٹی نے رونا شروع کیا، بہت روئی بہت روئی۔ اگر دیکھ سکے ویڈیو دیکھے گا، جناب ابوذر کی بیٹی نے کپڑا لیا اور کپڑا کھولنے کے بعد جناب ابوذر کے چہرے پہ رکھ دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کہیں دھوپ چہرے پہ نہ آتی رہے۔ ایک مرتبہ کپڑا رکھا اور اپنے آنسوں کو صاف کیا، روتی ہوئی اٹھی، اور ایک مرتبہ جہاں سے قافلے گزرتے تھے اس راستے میں بیٹھ گئی، رو رہی تھی بیٹھی ہوئی کہ ہائے میں یتیم ہو گئی۔ اتنے میں دیکھا قافلہ آ رہا ہے، کہا قافلے والوں رک جاؤ، یہاں قریب میں صحابی رسول کا جنازہ پڑا۔ قافلہ رکا، پہلی جو ہستی باہر آئے تھے حضرت مالک اشتر، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، حضرت مالک اشتر، دوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ رسول امیر المؤمنین کے اصحاب باہر آئے۔ کہا کس کا جنازہ پڑا؟ کہا ابوذر غفاری کا۔ سب بلند آواز سے رونے لگے، ارے صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے اور کسی نے غسل و کفن نہیں دیا۔
سب آئے, آپس میں لڑائی ہونے لگی. ایک نے کہا مجھے غسل دینے دو, دوسرے نے کہا نہیں ہٹ جاؤ میں غسل دوں گا. کوئی کہتا ہے کفن مجھ سے دلوا دو, ایک نے کہا کپڑا میرے سے لے لو. مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. سارے رو رہے ہیں, ارے صحابی رسول کو میں غسل دوں گا, صحابی رسول کو میں کفن دوں گا, ارے صحابی رسول کو میرا کپڑا کفن میں دے دو. آخر میں فیصلہ ہوا مالک کے اشتر سے کپڑا خرید لو, سارے کے سارے حصہ ڈالتے ہیں. دفنایا, کہا بیٹی ہمارے ساتھ مدینے چلو. اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری طرف دیکھیے گا, اس بچی کو ہٹا دیں اور ایک اور بچی کو وہاں بٹھا دیں. وہ بچی رو رو کے کہہ رہی ہے, او مسلمانوں, صحابی رسول کا نہیں نواسہ رسول کا جنازہ پڑا ہے, کوئی دفنانے والا نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. وہ بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے, او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا نواسہ, کوئی دفنانے والا نہیں. مولا کا جنازہ پڑا رہا, 3 دن تک کوئی دفنانے نہیں آیا. سویم کے 2 جملے سن لیجیے گا. بس میں جب تیسرا دن آیا نا, بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے کے لیے گھر سے نکلے. جیسے گھر سے باہر نکلے تو ایک مرتبہ ساری خواتین نے جملہ سنا. کوئی بی بی رو رو کے کہہ رہی, ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا, کسی نے میرے بیٹے کو غسل نہیں دیا, ہائے میرا اللہ تیرا جنازہ دھوپ میں پڑا. بنی اسد کی خواتین نے پانی نہیں بھرا, گھر چلے گئے. ایک مرتبہ گھر جانے کے بعد کہا ہے بنی اسد کے مردوں, روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے, وہاں نواسہ رسول کا جنازہ پڑا ہے. بنی اسد کے مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے بہت ڈر لگتا ہے, اس نے کہا کہ حسین کو اگر کوئی دفنائے گا میں سزا دوں گا. خواتین نے کہا پھر ہمیں اجازت دے دو, ہم حسین کو دفنا دیتے ہیں. مولا آپ کتنے غریب ہیں, خواتین آپ پہ غیرت کھا رہی ہے. خواتین کہتی ہے ہم حسین کو دفنا دیں گے, ہمیں اجازت دو. مردوں نے کہا نہیں تم رک جاؤ ہم جاتے ہیں. جیسے ہی سارے مرد آئے دیکھا کسی لاشے کا سر نہیں ہے. یہ نہیں پتا تھا کون سا باپ کا لاشا ہے, کون سا بیٹے کا لاشا ہے. بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا, میں تفصیل سے نہیں پڑھوں گا, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, نہیں تو سب آنکھیں بند کر کے ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ کربلا چلیں. ایک مرتبہ وہ سارے متحیر و پریشان کھڑے تھے, کون سا لاشا کس کا ہے, کیسے دفنائیں, کہاں دفنائیں. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک جوان آ رہا ہے. جوان سارے لاشوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. رو رو کے کہنے لگا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی, بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے, بابا سکینہ کی بالیاں چھینی گئیں, بابا میرے گلے میں توق پہنایا گیا, بابا مجھے زنجیریں پہنائی گئی, بابا میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی, بابا میری پھپھیاں جب کوفے کے بازار پہنچی لوگوں نے پھپھیوں کو پتھر مارے, وہ فوجی میری پھپھیوں کو تازیانے مارتے تھے. مولا نے ایک مرتبہ بیان شروع کیے. بنی اسد کے سارے مرد دیکھ رہے تھے, رو رہے تھے. کہا قیدی آپ کون ہے, کہ میں ایک ایک لاشے کا نام بتاتا جاتا ہوں, دفناتے جاؤ, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. مولا نے اشارہ کیا کہ یہ لاشا حبیب کا ہے. بنی اسد نے کہا قیدی یہ ہمارے قبیلے کے سردار تھے, اگر آپ اجازت دیں ہم انہیں الگ دفنا دیں. کہا اجازت ہے. تو انہوں نے الگ سے سامنے دفنایا. ایک مرتبہ کہا قیدی ایک لاشا ملا ہے, اس کا بھی سر نہیں. مولا نے کہا یہ علی اکبر کا لاشا ہے, کہ اس لاشے کو میرے بابا کے ساتھ دفنانا, میرے بابا کو میرے بھائی سے بڑی محبت تھی. ایک مرتبہ ایک آدمی آیا چھوٹا سا لاشا لے کے, کہ قیدی ایک بچے کا لاشا ملا ہے. مولا سجاد نے کہا یہ علی اصغر کا لاشا ہے, کہ یہ لاشا مجھے دے دو. اتنے میں سارے لاشے بلاتے رہے. ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے, کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے, اس لاشے کا نہ سر ہے نہ بازو ہے, اس لاشے پہ اتنے گرز مارے گئے ہیں کہ اس لاشے کے سارے اعضاء ٹوٹ چکے ہیں. قیدی جب ہم وہ لاشا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں نا تو کوئی نہ کوئی عضو ٹوٹ جاتا ہے. قیدی وہ لاشا اٹھایا نہیں جا رہا. مولا سجاد رونے لگے گا وہ لاشا وہیں دفنا دو, وہ لاشا میرے چچا عباس کا لاشا. اجرکم اللہ کا وہ لاشا میرے چچا عباس کا ہے.
بس بھائی میں تمام کر دیتا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا مجھے بنی اسد کے لوگوں مجھے چٹائی لا دو. انہوں نے چٹائی لا کے دی. مولا نے چٹائی بچھائی, ایک لاشا رکھا. کہا بنی اسد کے مردوں ذرا دور چلے جاؤ. کہا مولا کیوں دور چلے جائیں؟ کہا امام کو صرف امام دفنا سکتا ہے. کہ بنی اسد کے مردوں دور چلے جاؤ. کہ آپ نے چٹائی کیوں منگوائی؟ کہ کیونکہ میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے تھے, میں اپنے بابا کے اعضاء کو جمع کروں گا. مولا سجاد نے اعضاء کو جمع کر کے چٹائی پہ رکھا. آخری جملے سن لیجیے, اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا. جب سارے اعضاء کو جمع کیا مولا سجاد نے, ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. کہا یا جدہ یا رسول اللہ, اے میرے جد رسول خدا میری مدد کیجئے, میں لاشا دفنانا چاہتا ہوں. پھر نجف کا رخ کیا. کہا اے میرے دادا علی مرتضی میری مدد کیجئے. پھر جنت البقیع کا رخ کیا. کہا اے میرے چچا حسن مجتبیٰ میری مدد کیجئے. بس بھائی میں نے تمام کر دیا. ایک مرتبہ مولا سجاد قبر میں اترے, کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھ رکھے, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھوں کو رکھا, قدموں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے. ایک مرتبہ لاشا اٹھایا. مولا سجاد نے کہا مجھے لاشا دے دیجئے. جیسے ہی مولا سجاد لاشا لینے لگے, ایک بی بی پاس کھڑی تھی. کہا سجاد لاشا آرام سے لینا, میرا لال بڑا زخموں سے چور چور ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس دو دعا کے میں جانتا ہوں تاخیر ہو چکی ہے. پروردگار واسطہ اس امام کا جو بڑی تعظیم سے اپنے بابا کو دفنا رہے تھے. زیارت کے ناحیہ میں امام زمانہ کہتے ہیں السلام علی الابدان دفن بلا اکفان, سلام ان جسموں پہ جنہیں بغیر کفن کے دفنایا گیا. پھر مولا کہتے ہیں شہداء کے لیے کفن نہیں, وہاں پہ ویسے بھی کفن نہیں تھا. پتہ نہیں میں جملے پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. مولا پھر کہتے ہیں سلام ہو میرا ان لاشوں پہ جو دھوپ میں پڑے رہے. پھر کہتے ہیں میرا سلام ہو ان سروں پہ جو نیزوں پہ بلند تھے. مولا سجاد نے ایک مرتبہ دفنایا, اپنے ہاتھ کی انگلی سے قبر سید الشہداء پہ ایک جملہ لکھا کہ ہذا قبر ابی عبداللہ الحسین, یہ ابا عبداللہ الحسین کی قبر ہے. الذی قتل غریبا ومظلوما وعطشانا, جنہیں غربت کے عالم میں مظلومیت کی حالت میں پیاسا ذبح کر دیا گیا. مولا نے یہ جملہ قبر پہ لکھا اور ایک مرتبہ اٹھے کوفے کی جانب چل پڑے. بنی اسد نے آواز دے کے کہا اے قیدی, آئے بھی خاموشی سے تھے, جا بھی آپ خاموشی سے رہے ہیں, بس اتنا بتا دیں آپ کا نام کیا ہے. مولا سجاد نے رو کے کہا نا علی ابن الحسین, میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوں. کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ قید خانے میں میری پھپھیاں میری بہنیں قید ہیں, میں بہنوں کے پاس جا رہا ہوں, پھپھیوں کے پاس. پروردگارا امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا داعش طالبان کو غارت فرما, مؤمنین کی حفاظت فرما, جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما, سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارا سب کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا نہ جانے لوگ تیرے حسین سے کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے. پروردگارا تجھے تیرے حسین کا واسطہ, کسی کو رد نہ فرما, سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارا جہاں جہاں مومنین بسے ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سے بھائی ابھی بھی آنکھوں میں آنسو ہیں, اپنی اپنی حاجات طلب کیجئے گا. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ایک سوال کروں آپ سے, بیماروں سے بستر تو نہیں چھینے جاتے؟ پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار امام کا واسطہ جن کا بستر بھی لوٹ لیا گیا تھا,
ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ماتم حسین